شام کے سائے آہستہ آہستہ شہر کی گلیوں پر اتر رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی، مگر اقرا کے دل میں عجیب سی گھٹن تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سامنے والی گلی میں بچے کھیل رہے تھے، چند عورتیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی باتیں کر رہی تھیں، اور دور مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ عام دنوں میں یہ آواز اسے سکون دیا کرتی تھی، لیکن آج اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ زندگی کے خواب ابھی آنکھوں میں پوری طرح آباد بھی نہیں ہوئے تھے کہ گھر والوں نے اس کے لیے ایسا فیصلہ کر دیا جس نے اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تو اقرا نے فوراً آنکھیں پوچھ لیں۔ بیٹا، تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ اقرا نے پلٹ کر دیکھا۔ کس لیے امی؟ ماں نے نظریں جھکا لی۔ آج وہ لوگ آنے والے ہیں۔ اقرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا، کبھی کبھی انسان کو اپنی خوشی سے زیادہ اپنے گھر والوں کی عزت دیکھنی پڑتی ہے۔ اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن امی، میری زندگی ہے، میری مرضی کے بغیر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تمہارے ابو نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ماں نے گہری سانس لی۔ حاجی سلیم کے ساتھ۔ اقرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حاجی سلیم 60 سالہ آدمی، شہر کا ایک بڑا کاروباری شخص جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی پہلی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کے بچے بیرون ملک رہتے تھے، اور وہ اب ایک ایسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو اس کی خدمت بھی کرے اور اس کے گھر کو بھی سنبھالے۔ اقرا نے کپ کپاتی آواز میں کہا، امی، وہ میرے ابو سے بھی بڑے ہیں، مجھے معلوم ہے، پھر آپ مجھے کیوں نہیں بچا رہی؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں خود مجبور ہوں بیٹا۔ اقرا نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، میری مدد کریں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ ماں نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ آہستہ بولو، اگر تمہارے ابو نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اقرا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، حمزہ کو آپ جانتی ہیں، وہ برا انسان نہیں ہے، وہ مجھے عزت دیتا ہے، میری بات سنتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے نظریں جھکا لیں۔ میں جانتی ہوں۔ اقرا حیران رہ گئی۔ آپ جانتی ہیں؟ ہاں، لیکن تمہارے ابو کبھی نہیں مانیں گے۔ حمزہ کا نام سنتے ہی اقرا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ حمزہ اس کی زندگی میں اچانک نہیں آیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو کئی سال سے جانتے تھے۔ ان کے درمیان محبت ضرور تھی، مگر وہ محبت ایسی تھی جس میں ایک دوسرے کی عزت، مستقبل اور گھر والوں کی رضا کی خواہش شامل تھی۔ حمزہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، اقرا، میں تمہیں چوری چھپے اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتا، میں تمہارے گھر والوں کے سامنے آ کر تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ اور وہ دن بھی آیا تھا۔ حمزہ اپنے والد کے ساتھ اقرا کے گھر رشتہ لے کر گیا تھا، لیکن اقرا کے والد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حمزہ ابھی اپنے قدموں پر مکمل طور پر کھڑا نہیں ہوا، جبکہ حاجی سلیم کے پاس دولت، کاروبار اور شہر میں اثر و رسوخ سب کچھ تھا۔ اس کے بعد اقرا اور حمزہ کی ملاقاتیں تقریباً بند ہو گئی تھیں، مگر محبت کہاں آسانی سے ختم ہوتی ہے۔ 2 دن بعد اقرا کو معلوم ہوا کہ اس کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی ہے۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ پھر نکاح کا دن آیا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ عورتیں خوشیاں منا رہی تھیں، مگر اقرا کے لیے ہر آواز جیسے کسی دور کی دنیا سے آ رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سرخ لباس، ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں کاجل، مگر چہرے پر خوشی کا نام تک نہیں تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اقرا نے صرف اتنا کہا، امی، دعا کریں کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ نکاح ہو گیا۔ اقرا کی آواز انتہائی دھیمی تھی، مگر اس کے دل میں طوفان تھا۔ جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس کے بچپن سے لے کر آج تک کے سارے خواب ایک ہی لمحے میں کسی نے بند کر دیے ہوں۔ حاجی سلیم کا گھر شہر کے دوسرے حصے میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ اونچی دیواریں، بڑا سا دروازہ، وسیع صحن اور اندر کئی کمرے۔ گھر میں ملازم بھی تھے اور ایک بوڑھی خادمہ، زبیدہ، جو کئی سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی۔ شادی کے بعد
اقرا جب پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ گھر ہے یا قید خانہ؟ حاجی سلیم نے اسے ایک کمرہ دکھایا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ اقرا خاموش رہی۔ وہ آدمی نرم لہجے میں بات کرتا تھا، مگر اس کی موجودگی ہی اقرا کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ رات گہری ہو گئی۔ اقرا بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ چونک گئی۔ دروازہ کھلا تو ایک نوجوان اندر آیا۔ اقرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ حمزہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ حمزہ نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور دھیمی آواز میں کہا، اقرا۔ اقرا کے آنسو بہہ نکلے۔ تم یہاں کیسے؟ حمزہ نے جواب دیا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اقرا نے خوفزدہ ہو کر کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ حمزہ نے کہا، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اقرا نے سر ہلایا۔ حمزہ، اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا تمہارے دل میں بھی کچھ بدل گیا ہے؟ اقرا نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے کہا، میں تمہیں کسی غلط راستے پر نہیں لے جاؤں گا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمت نہ ہارو۔ اقرا نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، لیکن ہم کریں گے کیا؟ حمزہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھبرا گئے۔ حمزہ نے فوراً کمرے کے ایک پردے کے پیچھے جگہ بنا لی۔ دروازہ کھلا۔ حاجی سلیم اندر آیا۔ اقرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حاجی سلیم نے پوچھا، تم ابھی سوئی نہیں؟ اقرا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نیند نہیں آ رہی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، نیا گھر ہے، عادت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اقرا نے گہری سانس لی۔ حمزہ باہر آیا۔ اقرا، اب مجھے جانا ہوگا، لیکن دوبارہ کیسے ملو گے؟ حمزہ نے چند لمحے اسے دیکھا۔ جب تک اللہ نے ہماری آزمائش لکھی ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر بولا، ایک بات یاد رکھنا، محبت کا مطلب صرف ایک دوسرے کو حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی محبت کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غلط راستے سے بچائیں۔ اقرا نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ حمزہ چلا گیا۔ اس رات اقرا دیر تک جاگتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اگلی صبح اس گھر میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اس کے سامنے آنے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی زبیدہ خادمہ اس کے کمرے میں آئی۔ بی بی، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ اقرا نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ زبیدہ نے دروازہ بند کیا اور بہت دھیمی آواز میں بولی، آپ جس گھر میں آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ نہیں بتایا گیا۔ اقرا کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب؟ زبیدہ نے کہا، حاجی صاحب کی دولت جتنی بڑی ہے، اس گھر کے راز بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ اقرا خاموش ہو گئی۔ زبیدہ نے مزید کہا، اور سب سے بڑا راز ابھی آپ سے چھپا ہوا ہے۔ اقرا نے بے چینی سے پوچھا، کون سا راز؟ زبیدہ نے جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، آج رات آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اقرا دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی شادی صرف ایک زبردستی کا فیصلہ نہیں تھی، شاید اس کے پیچھے کوئی ایسا راز بھی تھا جس کا اسے ابھی تک علم نہیں تھا۔ اور اسی لمحے اس کے ذہن میں حمزہ کا چہرہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسی رات اس کے گھر کی ایک پرانی الماری سے نکلنے والی ایک تصویر اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دن بھر کی چہل پہل ختم ہو چکی تھی اور بڑے صحن میں جلنے والی چند مدھم روشنیاں دیواروں پر عجیب سے سائے بنا رہی تھی۔ اقرا اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زبیدہ کی بات بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ زبیدہ کی بات کہ اس گھر کے راز بہت بڑے ہیں اور سب سے بڑا راز ابھی اس سے چھپا ہوا ہے۔ اقرا نے کئی بار سوچا کہ شاید زبیدہ نے اسے ڈرانے کے لیے یہ بات کہی ہو، لیکن اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ معمولی نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اقرا چونک گئی۔ کون؟ باہر سے زبیدہ کی آواز آئی، میں ہوں بی بی، دروازہ کھولیں۔ اقرا نے دروازہ کھولا تو زبیدہ کے ہاتھ میں ایک پرانی چابی تھی۔ یہ چابی کس چیز کی ہے؟ زبیدہ نے ادھر ادھر دیکھا، دھیمی آواز میں بولی، اوپر والی منزل پر ایک پرانا کمرہ ہے، برسوں سے بند ہے، یہ اس کی چابی ہے۔ اقرا نے حیرت سے پوچھا، لیکن مجھے وہاں کیوں جانا ہے؟ زبیدہ نے کہا، کیونکہ جو کچھ آپ کو جاننا چاہیے وہ وہی ہے۔ کیا حاجی صاحب کو معلوم ہے؟
زبیدہ کا چہرہ بدل گیا۔ انہیں کچھ نہیں بتانا؟ اقرا نے چابی ہاتھ میں لے لی۔ آپ مجھے آخر بتانا کیا چاہتی ہیں؟ زبیدہ نے ایک لمحے کے لیے اقرا کی طرف دیکھا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کو یہاں ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے، لیکن وہ مقصد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اقرا کا دل بیٹھنے لگا۔ آپ صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ زبیدہ نے جواب دیا، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سننے سے پہلے انسان کو خود کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اقرا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے چابی مضبوطی سے پکڑی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر والی منزل کافی عرصے سے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ وہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور فرش پر گرد جمی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک لکڑی کا دروازہ تھا۔ اقرا نے چابی تالے میں ڈالی۔ تالا مشکل سے کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی پرانی لکڑی اور بند کمرے کی باسی خوشبو اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ کمرے میں ایک بڑی الماری، ایک میز اور چند پرانے صندوق پڑے تھے۔ اقرا نے موبائل کی روشنی جلائی۔ اس نے الماری کھولی تو اندر کئی فائلیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک فائل پر لکھا تھا سلیم اینڈ فیملی۔ اقرا نے فائل اٹھائی۔ اس میں پرانے کاروباری کاغذات تھے۔ چند صفحات دیکھنے کے بعد اس کی نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ تصویر میں ایک نوجوان حاجی سلیم کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت تھی۔ اقرا نے تصویر پلٹ کر دیکھی۔ پیچھے تاریخ لکھی تھی، پھر اس کے نیچے ایک نام تھا، نسرین۔ اقرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اچانک اسے ایک اور کاغذ نظر آیا۔ اس پر لکھا تھا کہ نسرین کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اقرا کی سانس رک گئی۔ وہ کاغذ کو غور سے دیکھنے لگی۔ بیٹی کا نام درج تھا، مگر کاغذ کا ایک حصہ پھٹا ہوا تھا۔ اقرا نے دوسرا کاغذ اٹھایا۔ اسی وقت باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اقرا گھبرا گئی۔ اس نے فوراً فائل واپس رکھنے کی کوشش کی، مگر ایک تصویر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ دروازے کے باہر قدم رک گئے۔ اقرا نے جلدی سے الماری کے پیچھے جگہ بنائی۔ دروازہ کھلا۔ کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ شخص سیدھا میز کی طرف گیا۔ اقرا نے سانس روک لی۔ وہ شخص کچھ دیر کاغذات تلاش کرتا رہا، پھر ایک فائل اٹھائی اور واپس چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو اقرا نے آہستہ سے سانس لیا۔ وہ باہر نکلی اور فرش پر پڑی تصویر اٹھا لی۔ تصویر میں ایک بچی تھی اور اس بچی کے چہرے میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ اقرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تصویر کو اپنے چہرے کے قریب لے آئی۔ بچی کے ساتھ کھڑی عورت وہی عورت تھی جس کی تصویر اس نے پہلے دیکھی تھی، نسرین۔ اقرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات بھر وہ تصویر کو دیکھتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے زبیدہ کو بلایا۔ یہ کون ہے؟ زبیدہ نے تصویر دیکھی تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ کو یہ کہاں سے ملی؟ اوپر والے کمرے سے۔ زبیدہ خاموش ہو گئی۔ اقرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے سچ بتائیں۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ نسرین بی بی ہیں اور یہ بچی؟ زبیدہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ان کی بیٹی۔ اقرا نے بے چینی سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ زبیدہ نے نظریں جھکا لی۔ مجھے نہیں معلوم۔ اقرا نے حیرت سے کہا، آپ کو نہیں معلوم؟ اتنے سالوں میں بہت کچھ بدل گیا بی بی، لیکن آپ مجھے یہ کیوں نہیں بتا رہی کہ وہ بچی کون تھی؟ زبیدہ نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ اس گھر میں ایک دن بھی نہیں رہیں گی۔ اقرا نے تصویر دوبارہ دیکھی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اسی وقت باہر سے حاجی سلیم کی آواز آئی، اقرا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اقرا نے تصویر فوراً اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ حاجی سلیم اندر آیا۔ زبیدہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زبیدہ نے گھبرا کر کہا، بی بی کو ناشتہ دینے آئی تھی۔ حاجی سلیم نے اقرا کی طرف دیکھا، تم ٹھیک ہو؟ جی۔ رات نیند آئی؟ اقرا نے سر ہلا دیا۔ حاجی سلیم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، آج شام میرے کچھ رشتہ دار آ رہے ہیں، تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اقرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چلا گیا۔ زبیدہ نے اقرا کے قریب آ کر کہا، تصویر کسی کو مت دکھانا۔ کیوں؟ کیونکہ شاید یہی تصویر اس گھر کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ زبیدہ چلی گئی۔ دن بھر اقرا کا دل بے چین رہا۔ شام کو گھر میں مہمان آنے لگے۔ عورتیں باتیں کر رہی تھیں، مرد کاروبار اور جائیداد کے معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اقرا ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو حاجی سلیم کے ساتھ اندر آیا تھا۔ وہ نوجوان اقرا کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے قریب آیا۔ آپ اقرا ہیں؟ اقرا نے چونک کر کہا، جی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام فاہد ہے، میں حاجی صاحب کے بڑے بیٹے کا بیٹا ہوں۔
اقرا حیران رہ گئی۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں؟ نہیں، میں دبئی میں رہتا ہوں، آج ہی آیا ہوں۔ فہد نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اقرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری والدہ کا نام سائمہ ہے۔ فہد کے چہرے پر الجھن آ گئی۔ عجیب بات ہے، کیا آپ کی شکل کسی سے بہت ملتی ہے؟ اقرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کس سے؟ فہد نے جواب دینے سے پہلے ارد گرد دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اقرا کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ اسی رات حمزہ کا پیغام آیا۔ کیا تم مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ اقرا نے فون ہاتھ میں لیا مگر جواب دینے سے پہلے کئی بار سوچا۔ پھر اس نے لکھا ہاں۔ کچھ دیر بعد حمزہ کی کال آ گئی۔ اقرا نے بہت دھیمی آواز میں کہا، حمزہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ کیا ہوا؟ اقرا نے اسے پرانی تصویر کے بارے میں بتایا۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر حمزہ نے کہا، اقرا تمہیں وہ تصویر کہاں سے ملی؟ گھر کے اوپر والے کمرے سے۔ حمزہ نے کہا، اسے کسی کو مت دکھانا۔ تم بھی یہی کہہ رہے ہو؟ کیونکہ مجھے شک ہے کہ اس گھر میں تمہاری شادی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ اقرا کا دل بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا معلوم؟ حمزہ نے کہا، میں نے تمہارے والد کے ایک جاننے والے سے کچھ سنا ہے۔ کیا؟ حاجی سلیم نے تمہاری شادی کے لیے بہت زور لگایا تھا لیکن کسی نے مجھے وجہ نہیں بتائی۔ اقرا نے کہا، حمزہ مجھے لگتا ہے میرے ماضی کے بارے میں کوئی راز ہے۔ حمزہ نے نرم لہجے میں کہا، ہم اسے مل کر سمجھیں گے، لیکن اقرا ایک بات یاد رکھو، ہم چھپ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے تمہاری عزت یا کسی کی زندگی خراب ہو۔ اقرا خاموش رہی۔ حمزہ نے کہا، اگر یہ رشتہ ظلم پر قائم ہے تو ہم سچ کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش میرے گھر والوں نے میری بات پہلے سن لی ہوتی۔ شاید اللہ نے ابھی بھی تمہارے لیے راستہ رکھا ہے۔ کال ختم ہو گئی۔ اقرا نے فون رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ گھبرا گئی۔ کون؟ میں ہوں، یہ حاجی سلیم کی آواز تھی۔ اقرا نے جلدی سے تصویر تکیے کے نیچے رکھ دی۔ دروازہ کھلا۔ حاجی سلیم اندر آیا اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے کہا، اقرا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اقرا نے اسے دیکھا۔ کیا؟ حاجی سلیم نے پہلی بار اس کے سامنے اپنی سختی چھوڑ کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش نہیں ہو۔ اقرا خاموش رہی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اقرا کا دل رکنے کو آیا۔ حاجی سلیم نے کہا، لیکن تمہیں جو سچ معلوم نہیں وہ یہ ہے کہ تمہاری شادی صرف میری خواہش نہیں تھی۔ اقرا نے حیرت سے پوچھا، پھر کس کی خواہش تھی؟ حاجی سلیم نے نظریں جھکا لی۔ تمہارے والد کی۔ اقرا کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ لیکن ابو نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ حاجی سلیم نے کہا، کیونکہ اگر تمہیں اصل وجہ معلوم ہو جاتی تو شاید تم اپنے والد سے نفرت کرنے لگتی۔ اقرا نے فوراً پوچھا، کون سی وجہ؟ حاجی سلیم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بولا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے خاندان میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے کئی زندگیاں بدل دی تھی۔ اقرا نے بے چینی سے پوچھا، کیا واقعہ؟ حاجی سلیم نے جواب نہیں دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، دروازے پر پہنچ کر رک گیا اور بولا، کل تمہیں اپنی ماں کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا۔ اقرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری ماں کے بارے میں؟ حاجی سلیم نے صرف اتنا کہا، ہاں، اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اقرا کئی لمحوں تک ساکت بیٹھی رہی۔ پھر اس نے تکیے کے نیچے سے وہ پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں موجود عورت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، اگر یہ عورت واقعی اس کی زندگی سے جڑی ہوئی تھی تو پھر اس کے والدین نے اتنے سالوں تک اس حقیقت کو اس سے کیوں چھپایا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ نسرین کون تھی؟ اسی وقت نیچے سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ اقرا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اسے زبیدہ کی چیخ سنائی دی، بی بی جلدی نیچے آئیں۔ اقرا دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ نیچے پہنچ کر اسے جو منظر دیکھنے والا ہے وہ نہ صرف اس کے ماضی کا راز کھولے گا بلکہ حمزہ کے ساتھ اس کی محبت کو بھی ایک ایسے امتحان میں ڈالے گا جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اقرا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صحن میں زبیدہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کی صندوقچی تھی۔ قریب ہی ایک پرانا شیشے کا گلدان ٹوٹا پڑا تھا۔ گھر کے دو ملازم بھی وہاں کھڑے تھے مگر سب سے زیادہ پریشان زبیدہ نظر آ رہی تھی۔ اقرا نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ زبیدہ نے فوراً اسے اپنے قریب بلایا، بی بی آپ ذرا ادھر آئیں۔ اقرا نے دیکھا کہ صندوقچی کے اندر پرانے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ ایک زرد رنگ کا لفافہ زمین پر پڑا تھا۔ زبیدہ نے لفافہ اٹھایا اور اقرا کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ مجھے صندوقچی کے نیچے سے ملا ہے۔
اقرا نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پر کوئی نام نہیں تھا۔ یہ کس کا ہے؟ زبیدہ نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں وہ سچ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے سے ڈرتی ہوں۔ اقرا نے لفافہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اچانک پیچھے سے حاجی سلیم کی آواز آئی، وہ مجھے دو۔ اقرا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ حاجی سلیم تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایسی گھبراہٹ دکھائی دے رہی تھی جو اقرا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اقرا نے لفافہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیوں؟ حاجی سلیم نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا وہ مجھے دو۔ اقرا نے جواب دیا۔ اس میں کیا ہے؟ حاجی سلیم خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی اقرا کے لیے کسی جواب سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ حاجی سلیم نے نظریں چرا لیں۔ اقرا، یہ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں۔ اقرا کے اندر کئی دنوں سے جمع ہونے والا غصہ اچانک پھوٹ پڑا۔ میری زندگی کے فیصلے آپ سب نے میرے بغیر کیے۔ میری شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی۔ مجھے ایک ایسے گھر میں بھیج دیا گیا جسے میں جانتی تک نہیں تھی، اور اب جب مجھے اپنے ہی ماضی کے بارے میں کچھ معلوم ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حاجی سلیم نے کچھ کہنا چاہا مگر اقرا نے پہلی بار اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، آج میں جانوں گی۔ زبیدہ نے حیرت سے اقرا کو دیکھا۔ حاجی سلیم نے لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ تم سنو گی اس کے بعد شاید تم مجھے کبھی معاف نہ کر سکو۔ اقرا نے کہا، سچ اگر تکلیف دہ بھی ہو تو جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ حاجی سلیم نے سر جھکا لیا۔ یہ خط نسرین کا ہے۔ اقرا کے ہاتھ سے لفافہ تقریباً چھوٹ گیا۔ نسرین کون تھی؟ حاجی سلیم نے آہستہ سے کہا، وہ میری پہلی محبت تھی۔ اقرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لیکن آپ کی پہلی بیوی کا نام تو کچھ اور تھا۔ کیونکہ نسرین میری بیوی نہیں بن سکی۔ اقرا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ حاجی سلیم نے جواب دیا، کیونکہ اس وقت میرے والد نے ہماری شادی سے انکار کر دیا تھا۔ پھر نسرین نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتا تو وہ اپنی زندگی خود سنبھال لے گی۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ تھی۔ اقرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا بچہ؟ حاجی سلیم نے نظریں اٹھائیں۔ ایک بیٹی تھی۔ اقرا نے فوراً کہا، وہ بچی کہاں ہے؟ حاجی سلیم نے جواب نہیں دیا۔ اقرا نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانا خط تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ سلیم، اگر کبھی میری بیٹی تمہارے سامنے آئے تو اسے یہ مت کہنا کہ اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا۔ حالات نے مجھے مجبور کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک دن سچ جانے، لیکن تب جب اسے سچ سنبھالنے کی طاقت ہو۔ اقرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اگلی سطر پڑھی، اس بچی کا نام اقرا ہے۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ اقرا کے ہاتھ سے خط نیچے گر گیا۔ اس کی سانس اٹک گئی۔ اقرا، اس نے خود اپنا نام دہرایا۔ حاجی سلیم نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں۔ اقرا پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ یہ جھوٹ ہے۔ حاجی سلیم نے کہا، یہ سچ ہے۔ اقرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میری ماں نسرین تھی؟ ہاں۔ اور آپ؟ حاجی سلیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اقرا نے خود ہی سمجھ لیا، آپ میرے والد ہیں۔ حاجی سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں اقرا۔ اقرا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد کی ہر چیز گھوم رہی ہو۔ جس شخص سے اس کی زبردستی شادی ہوئی تھی وہی اس کا حقیقی باپ تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اس گھر کی دیواروں میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن پھر ایک سوال اس کے ذہن میں آیا، اگر آپ میرے والد ہیں تو پھر مجھے یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ حاجی سلیم نے سر جھکا لیا۔ کیونکہ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میرے والد نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے دور رکھوں۔ تمہیں تمہاری ماں کے خاندان نے پالنے کے لیے لے لیا تھا۔ اقرا نے کہا، تو میری موجودہ ماں؟ حاجی سلیم نے جواب دیا، وہ تمہاری حقیقی ماں نہیں، لیکن اس نے تمہیں اپنی بیٹی سے بڑھ کر پالا ہے۔ اقرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا، اس کی گود، اس کی دعائیں، اس کی محبت۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک اور سوال تھا، پھر میری شادی آپ سے کیوں ہوئی؟ حاجی سلیم نے فوراً کہا، میں نے تمہیں بطور بیوی حاصل کرنے کے لیے یہ شادی نہیں کی۔ اقرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر؟ میں تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ طریقہ؟ حاجی سلیم کی آنکھوں میں شرمندگی آ گئی۔ میں نے غلطی کی، وہ بہت بڑی غلطی۔ اقرا خاموش رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم میرے گھر آ جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ماضی کی حقیقت بتا سکوں گا اور تمہیں اپنے قریب رکھ سکوں گا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ تمہاری مرضی کے بغیر کیا گیا نکاح تمہارے لیے کتنی بڑی اذیت بن جائے گا۔ اقرا نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے مجھے بیٹی کہنے کے بجائے بیوی بنا دیا۔ یہ الفاظ حاجی سلیم کے دل پر لگے۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ مجھے معاف کر دو اقرا۔ اقرا کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف رو رہی تھی۔ زبیدہ خاموشی سے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
بی بی آپ کی ماں بہت اچھی عورت تھی۔ اقرا نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زبیدہ نے سر جھکا لیا۔ حاجی سلیم نے کہا، وہ زندہ ہیں۔ اقرا نے فوراً سر اٹھایا، کیا نسرین زندہ ہیں؟ اقرا کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ کہاں ہیں وہ؟ حاجی سلیم نے کہا، لاہور میں۔ اقرا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ حاجی سلیم نے کہا، ابھی نہیں۔ اقرا نے غصے سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ نسرین کی صحت بہت خراب ہے، اور ایک اور بات ہے۔ کیا؟ اس نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا۔ اقرا خاموش ہو گئی۔ اسی دوران باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ایک شخص گھر میں داخل ہوا۔ وہ اقرا کے والد تھے۔ اقرا نے انہیں دیکھا تو اس کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے ان کے سامنے گئی۔ آپ جانتے تھے؟ اس کے والد خاموش رہے۔ آپ جانتے تھے کہ حاجی سلیم میرے والد ہیں؟ وہ نظریں نہیں اٹھا سکے۔ اقرا نے کہا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ڈر گیا تھا۔ کس سے؟ اپنے خاندان سے، معاشرے سے، اور اس شخص سے جس نے تمہاری ماں کی زندگی برباد کی تھی۔ اقرا نے کہا، لیکن آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ خاموش رہے۔ آپ نے مجھے میری محبت سے دور کر دیا۔ آپ نے میری مرضی کے بغیر شادی کر دی۔ آپ نے مجھے اس شخص کے گھر بھیج دیا جسے میں اپنا شوہر سمجھتی رہی، جبکہ وہ میرا باپ نکلا۔ اس کے والد نے سر جھکا لیا۔ میں نے غلطی کی۔ اقرا نے کہا، غلطی؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ غلطی وہ ہوتی ہے جب انسان ایک بار کچھ غلط کر بیٹھے۔ آپ سب نے میری پوری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ حاجی سلیم نے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے کہا، اس میں صرف تمہارے والد کا قصور نہیں، میں بھی برابر کا ذمہ دار ہوں۔ اقرا نے کچھ نہیں کہا۔ رات بہت دیر تک گھر میں کوئی نہیں سویا۔ اقرا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نسرین کا خط تھا۔ وہ ہر سطر بار بار پڑھ رہی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ حمزہ کی کال تھی۔ اقرا نے فون اٹھایا۔ حمزہ۔ اس کی آواز سنتے ہی حمزہ نے پوچھا، اقرا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اقرا نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، حمزہ، میری زندگی کا سب سے بڑا راز سامنے آ گیا ہے۔ کیا؟ حاجی سلیم میرے والد ہیں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کو جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اقرا نے کہا، اور میری ماں زندہ ہے۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ اقرا، یہ بہت بڑا سچ ہے۔ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اب ہمارے بارے میں کیا ہوگا؟ حمزہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تم اپنی ماں سے ملو، اپنے خاندان کی حقیقت سمجھو، پھر ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اقرا نے روتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی صبح حاجی سلیم نے اقرا کو بتایا کہ وہ اسے لاہور لے جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر سے نکلتے، ایک اجنبی عورت حویلی کے دروازے پر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا بیگ تھا۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، مجھے حاجی سلیم سے ملنا ہے۔ ملازم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میں نسرین کی بہن ہوں۔ اقرا وہیں رک گئی۔ عورت کی نظر اقرا پر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم اقرا ہو؟ اقرا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں اپنی ماں سے ملنے سے پہلے ایک حقیقت جاننی ہوگی۔ اقرا نے پوچھا، کون سی حقیقت؟ عورت نے چاروں طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، نسرین کو جس حادثے میں سب نے مردہ سمجھا تھا، وہ حادثہ نہیں تھا۔ اقرا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کیا مطلب؟ عورت نے کہا، تمہاری ماں کو کسی نے خاموش کرانے کی کوشش کی تھی۔ اقرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ برسوں پرانا یہ راز صرف محبت اور خاندان کی کہانی نہیں تھی، اس کے پیچھے کسی کی سازش بھی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ سازش کرنے والا شخص شاید آج بھی زندہ تھا۔ اقرا نے حمزہ کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا، مگر اسی لمحے اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو حمزہ سے دور رہو۔ اقرا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے پیغام دوبارہ پڑھا، پھر اس کی نظریں حمزہ کے نام پر جا ٹھہری۔ اب سوال صرف یہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ کوئی شخص حمزہ کو اس راز میں کیوں گھسیٹ رہا تھا، اور کیا حمزہ واقعی صرف اقرا کی محبت تھا، یا اس کے ماضی سے اس کا کوئی ایسا تعلق تھا جس سے خود حمزہ بھی بے خبر تھا۔ اقرا نے نامعلوم نمبر سے آنے والا پیغام کئی بار پڑھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ چند لمحے پہلے تک اسے صرف اپنی ماں کی فکر تھی، لیکن اب معاملہ حمزہ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک اجنبی شخص کو حمزہ کے بارے میں کیسے معلوم تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص اس کی ماں کو جانتا کیسے تھا۔ اس نے فوراً حمزہ کو فون کیا۔ گھنٹی جاتی رہی، مگر حمزہ نے فون نہیں اٹھایا۔ اقرا نے دوبارہ کال کی، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اسی وقت اس کے والد نے پوچھا، کیا ہوا؟
اقرا نے موبائل ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے پیغام پڑھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ نمبر تمہیں کب سے پیغام بھیج رہا ہے؟ ابھی، انہوں نے فوراً کہا۔ یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اقرا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اقرا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب مزید کچھ مت چھپائیں، میں پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکی ہوں۔ اس کے والد نے گہری سانس لی۔ یہ نمبر میں جانتا ہوں۔ اقرا چونک گئی۔ کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے کہا، تمہیں لاہور نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نسرین کی بہن یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو خبر ہو گئی ہے کہ ہم سچ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اقرا نے غصے سے کہا، آپ مجھے پھر ڈرا رہے ہیں۔ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ اس کے والد نے کہا، میں تمہیں روک نہیں رہا، لیکن اکیلی مت جانا۔ حاجی سلیم بھی وہاں آ گیا۔ اس نے اقرا کے ہاتھ سے موبائل لیا اور پیغام پڑھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں یہ کس کا کام ہے۔ اقرا نے فوراً پوچھا، کس کا؟ حاجی سلیم نے کہا، فی الحال نام بتانا مناسب نہیں۔ اقرا کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ آپ سب کے پاس نام ہیں، راز ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، مگر میرے پاس صرف سوال ہیں۔ حاجی سلیم نے پہلی بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اقرا نے کہا، تو پھر مجھے سچ بتائیں۔ حاجی سلیم نے آہستہ سے کہا، نسرین کے حادثے سے پہلے ہمارے خاندان میں جائیداد کا ایک بڑا تنازع چل رہا تھا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ کاروبار کا کنٹرول میرے بڑے بھائی کو ملے۔ نسرین اس وقت میرے ساتھ تھی اور اسے کئی ایسی باتوں کا علم ہو گیا تھا جو خاندان کے لیے نقصان دہ تھیں۔ کیا باتیں؟ کاروباری حسابات میں بڑی رقم کا فرق تھا۔ اقرا نے پوچھا، اور نسرین کو اس کا علم تھا؟ ہاں، پھر حادثے والی رات نسرین مجھے ملنے آ رہی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ سب نے سمجھا کہ وہ مر گئی ہے، لیکن بعد میں مجھے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ وہ زندہ ہے اور اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ اقرا نے کہا، پھر آپ نے اسے تلاش کیوں نہیں کیا؟ حاجی سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے بہت تلاش کیا، لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور اب مجھے معلوم ہے۔ اقرا نے کہا، تو پھر مجھے اس کے پاس لے جائیں۔ حاجی سلیم نے سر ہلایا، ہم آج ہی جائیں گے۔ لاہور جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اقرا کے والد نے بھی ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ زبیدہ نے جاتے وقت اقرا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی ماں کی چیز ہے۔ اقرا نے تھیلا کھولا۔ اندر ایک پرانا کڑا تھا۔ یہ نسرین بی بی نے آپ کے لیے رکھا تھا۔ اقرا نے کڑا اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ مجھے جانتی تھی؟ زبیدہ نے کہا، ماں اپنے بچے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ گاڑی حویلی سے نکلی تو اقرا نے آخری بار اس گھر کو دیکھا۔ وہ گھر جہاں وہ ایک اجنبی بن کر آئی تھی، وہیں اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے رشتے اس سے چھپائے گئے تھے۔ راستے میں اقرا خاموش بیٹھی رہی۔ حاجی سلیم گاڑی چلا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، اقرا جی، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اقرا خاموش رہی، اور شاید تم کبھی مجھے معاف بھی نہ کرو۔ اقرا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے وقت چاہیے۔ حاجی سلیم نے سر ہلا دیا، میں تمہیں وقت دوں گا۔ کچھ دیر بعد اقرا کے والد نے کہا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جو کچھ ہم نے کیا وہ درست نہیں تھا، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا۔ اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں ابو، اس لیے سب سے زیادہ تکلیف بھی آپ کی بات سے ہوئی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ راستے میں اقرا نے حمزہ کو کئی بار فون کیا، مگر اس کا فون بند تھا۔ اب اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ حاجی سلیم نے کہا، شاید اس کا فون بند ہو۔ اقرا نے کہا، لیکن ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اقرا نے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کون؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ کون بول رہا ہے؟ پھر ایک مرد کی آواز آئی، حمزہ سے دور رہو۔ اقرا نے فوراً پوچھا، تم کون ہو؟ آواز آئی جس سے تمہاری ماں برسوں سے چھپتی رہی ہے۔ میری ماں کہاں ہے؟ اگر تم نے حمزہ سے رابطہ ختم نہ کیا تو شاید تم اسے کبھی نہ دیکھ سکو گی۔ کال بند ہو گئی۔ اقرا نے گھبرا کر حاجی سلیم کو بتایا۔ حاجی سلیم نے گاڑی روک دی۔ یہ شخص تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، اقرا نے کہا، لیکن اسے حمزہ کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ حاجی سلیم کے پاس جواب نہیں تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ لاہور پہنچ گئے۔ نسرین ایک پرانے مگر پرسکون گھر میں رہ رہی تھی۔ دروازہ ایک درمیانی عمر کی عورت نے کھولا۔ وہ نسرین کی بہن تھی۔ اس نے اقرا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم آ گئی؟ اقرا نے فوراً پوچھا، امی کہاں ہیں؟ عورت نے اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا، اوپر والے کمرے میں۔ اقرا کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی گئی، کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ اندر سے کھانسی کی آواز آئی۔ اقرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا۔
बिस्तर पर एक कमजोर सी औरत लेटी हुई थी। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा बीमारी से जर्द था, लेकिन आंखें वही आंखें जो इकरा ने पुरानी तस्वीर में देखी थी। नसरीन ने इकरा को देखा। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर नसरीन के होंठ कांपे। इकरा, ये नाम सुनते ही इकरा के आंसू बह निकले। वो दौड़कर बिस्तर के पास गई। अम्मी। नसरीन ने अपने कमजोर हाथ उठाए। इकरा उसके सीने से लग गई। दोनों देर तक रोती रहीं। नसरीन बार बार उसके बालों पर हाथ फेर रही थी। मेरी बच्ची, इकरा ने रोते हुए कहा, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? नसरीन की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, फिर मुझे तुमसे दूर कर दिया गया था। इकरा ने सर उठाया। किसने? नसरीन ने आंखें बंद कर ली। तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। इकरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या? हमजा को बचाओ। इकरा के चेहरे पर हैरत फैल गई। आप हमजा को जानती हैं? नसरीन ने आहिस्ता से कहा। हाँ। कैसे? नसरीन ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि हमजा का खानदान भी इस राज का हिस्सा है। इकरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? नसरीन ने कहा, जिस रात मेरा हादसा हुआ, मैं हमजा के वालिद से मिलने जा रही थी। इकरा साकित रह गई। हमजा के वालिद से? हाँ। क्यों? नसरीन ने कहा, क्योंकि वो इस वक्त हाजी सलीम के कारोबार में शरीक थे। मुझे मालूम हो गया था कि कंपनी के पैसों में जो गबन हो रहा है, इसमें सिर्फ तुम्हारे खानदान के लोग शामिल नहीं थे। इकरा ने पूछा, तो हमजा के वालिद भी? नसरीन ने फौरन सर हिलाया। नहीं, वो असल मुजरिम नहीं थे, वो मुझे सबूत देने वाले थे। इकरा ने बेचैनी से पूछा, फिर हादसा किसने करवाया? नसरीन ने आंखें बंद कर ली। मुझे यकीन है कि जिस शख्स ने ये सब किया, वो आज भी तुम्हारे करीब है। इकरा का दिल दहल गया। कौन? नसरीन ने जवाब देने से पहले इकरा का हाथ मजबूती से पकड़ा। तुम्हारे घर में एक ऐसा शख्स है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। इकरा ने हैरत से पूछा, कौन? नसरीन ने सिर्फ इतना कहा, जब तक तुम्हें मुकम्मल सबूत ना मिल जाए, किसी पर यकीन मत करना। उसी वक्त नीचे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। इकरा ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। नसरीन का चेहरा अचानक खौफ से सफेद पड़ गया। वो आ गया। इकरा ने पूछा, कौन? नसरीन ने कांपती हुई आवाज में कहा, जिससे मैं 20 साल से छुप रही हूँ। इकरा ने दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। नसरीन, मुझे मालूम है तुम यहाँ हो। नसरीन ने इकरा का हाथ पकड़ लिया। दरवाजा बंद कर दो। इकरा ने फौरन दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ पड़ने लगी। इकरा का दिल खौफ से धड़क रहा था। नसरीन ने आहिस्ता से कहा, अगर आज वो हमें देख ले तो ना सिर्फ मेरा राज खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम्हारी और हमजा की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इकरा ने अपनी माँ को देखा। उसे पहली बार अंदाजा हुआ कि उसकी मोहब्बत की कहानी सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं रही थी। अब ये एक ऐसे राज की जंग बन चुकी थी जिसमें कई खानदानों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी। और दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स मुसलसल दरवाजा खटखटा रहा था। नसरीन, दरवाजा खोलो। फिर अचानक सब खामोश हो गया। इकरा ने चंद लम्हे इंतजार किया। वो पलटी ही थी कि नसरीन ने कांपते हाथ से इशारा किया। खिड़की। इकरा ने खिड़की की तरफ देखा। नीचे सहन में एक शख्स खड़ा था और वो ऊपर देख रहा था। इकरा उसे पहचान गई। इसका दिल जैसे रुक गया। वो शख्स कोई अजनबी नहीं था, वो हमजा के वालिद थे। इकरा के जहन में नसरीन की बात गूंजी, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, और उसी लम्हे उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर हमजा का नाम था। इकरा ने फौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ हमजा की घबराई हुई आवाज आई, इकरा, तुम जहां भी हो अभी वहां से निकल जाओ। इकरा ने पूछा, क्यों? हमजा ने कहा, मेरे अबू को मालूम हो गया है कि तुम्हें सच का पता चल गया है। इकरा ने खिड़की से नीचे खड़े शख्स को देखा। हमजा की एक आवाज कांप रही थी। और इकरा, मुझे अभी अभी एक ऐसी फाइल मिली है जिसमें तुम्हारी माँ के हादसे की असल हकीकत लिखी है। इकरा ने पूछा, क्या हकीकत? हमजा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हादसे वाली गाड़ी के ड्राइवर का नाम मेरे अब्बू के नाम के साथ नहीं मिलता था। इकरा ने बेचैनी से पूछा, तो फिर किसका था? हमजा ने कहा, इकरा, इस फाइल में गाड़ी के मालिक का नाम हाजी सलीम लिखा है। इकरा के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। नीचे खड़े हमजा के वालिद ने अचानक ऊपर की तरफ देखा और इकरा को पहली बार महसूस हुआ कि शायद जिस शख्स को वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज समझ रही थी, उस राज की हकीकत अभी उससे बहुत दूर थी।